نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا آغاز عمل میں آ چکا ہے اور آنے والی 1 اگست کو عید الاضحیٰ جیسا بابرکت دن ہم تمام کے سامنے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم عید الاضحیٰ کو کیسے منائیں۔ قرآن کریم اللہ فرما رہا ہے فصلی لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بلا تمثیل قربانی بڑا متبرک، بڑا پاکیزہ عمل ہے اور یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری ہے عید الاضحیٰ کو صحیح طور پر منائیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں کووڈ-19 کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے، ان حالات کے اندر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ عید الاضحیٰ کو سادہ انداز میں منائیں، مگر ضرور بھی ضرور جو ہے قربانی کا اہتمام کریں، اس لیے کہ قربانی یہ بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے اور اپنی امت کی جانب سے بھی آپ نے قربانی پیش فرمائی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ریاست مہاراشٹر کی طرف سے جو گائیڈ لائنز وغیرہ آئی ہیں، چونکہ کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے، اس لیے حکومت نے جو ہے ایک جگہ بڑی منڈیوں کے لگانے سے منائی کی ہے، لہٰذا اپنے اپنے طور پر جو ہے ہم انفرادی طور پر جانور خریدیں اور خرید کر اس کو اپنے اپنے مکانوں میں آپ اس کی قربانی ضرور بھی ضرور دیں۔ رہا سوال قربانی کے جانوروں کو لے کے گھومنے کا، میں نے خود دیکھا بعض لوگ جو ہے قربانی کے جانوروں کو لے کر گھوم رہے ہیں، روڈوں پر ان کو ٹہلا رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں درست نہیں ہیں۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس سلسلے میں باز پرس کریں، اس لیے کہ ہمارا اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے دیگر مذاہب والوں کو جو ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو یا ان کو کوئی دشواری ہو، اس لیے کہ اسلام امن و سکون اور امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے ہم قربانی ضرور کریں گے، لیکن اپنے اپنے مکانات میں کریں گے، صاف صفائی کا خیال رکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ناندیڑ کی مہانگر پالیکا نے پورے تعاون کا تیقن بھی کل ہی دلایا ہے ہمارے میونسپل کمشنر صاحب نے کہ تینوں دن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پانی بھی چھوڑا جائے گا، لائٹ کا بھی نظم رہے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قطعی طور پر جو جانور کی آلائش وغیرہ ہے، جو کچرا ہے، جو گندگی ہے، اس کو کہیں بھی نہ پھینکیں روڈ پر، راستوں پر، بلکہ اس کو نگر پالیکا کی گاڑیوں میں ہی آپ اس کو ڈالیں۔ خود بھی صاف رہیں، اپنے شہر کو بھی صاف رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آنے والے دنوں میں چونکہ ہفتے کے دن 1 اگست کو عید الاضحیٰ ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 9 تاریخ سے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ایام تشریق ہیں۔ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا جو ہے، جو جماعت پڑھی جائے اس پر پڑھنا جو ہے واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جمعہ کا دن چونکہ عرفے کا دن ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن سے زیادہ کسی بھی دن جو ہے جہنم سے گناہ گاروں کو جو ہے جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ مطلب عرفے کے دن بہت زیادہ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس دن کا روزہ رکھیں، ہو سکے تو جمعرات جمعہ 2 دنوں کا آپ روزے کا اہتمام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک امن و امان کا پیغام دیتے ہوئے گوشت وغیرہ کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں۔ خاص طور پہ جن علاقوں جو سلم ایریز ہیں جہاں پر گوشت نہیں پہنچتا ہے، آپ اپنے قربانی کے گوشت کے ذریعے جو ہے آپ ان کا تعاون کیجیے اور ان کو سپورٹ کیجیے۔ بلا تمثیل جو ہے عید الاضحیٰ یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑا متبرک عمل ہے، اور اس کو شرعی طور پہ ادا کرنا ہر مسلمان کی اخلاقی، دینی، ملی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ کا تعاون کریں اور جو ہے ان کے تعاون کے ساتھ میں جو ہے امن و شانتی کے ساتھ، جس طرح ہم نے عید الفطر کو منایا تھا، ماہ رمضان کا اہتمام کیا تھا، ہم انشاءاللہ اسی طرح جو ہے عید الاضحیٰ کو بھی امن و سکون کے ساتھ منائیں گے۔ کسی بھی طرح کی شر پسندی سے جو ہے ہم خود بھی بچیں گے اور امن و امان کے حالات کو ہم برقرار رکھیں گے۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عید الاضحیٰ کو ہم تمام کے لیے امن، سکون اور چین کا ذریعہ بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔